میرا شوہر بہت غریب تھا، مجھے عیاشی والی زندگی چاہیے تھی۔ ایک دن گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہمارے گھر آیا۔ شوہر میرا گھر موجود نہیں تھا تو پیسے کی خاطر میں نے اسی کے ساتھ، میرا نام سکینہ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے باپ مزدوری کیا کرتے تھے، اس میں ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ہی مل پاتی تھی۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ یہ مفلسی کی زندگی سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں پڑھی لکھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ کہیں پر جا کر کوئی نوکری کر لوں اور تھوڑے پیسے کا انتظام ہو سکے تاکہ جو زندگی ہے وہ تھوڑی سکون سے گزر سکے۔ لیکن میں خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ جو بھی کوئی مجھے دیکھتا تو وہ کہتا تھا کہ یہ جھونپڑی والوں کے گھر کیسا ہیرا پیدا ہو چکا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بالکل نہیں ملتی تھی۔ باقی میری بہنیں تھوڑی سانولی رنگت کی تھیں، لیکن میں بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ میرا جسم ملائی جیسا تھا اور ریشم جیسے میرے بال بھی تھے۔ کوئی بھی مجھے دیکھے مجھے پسند کر لے گا، لیکن مجھے صرف ایک ہی چیز کا مسئلہ تھا اور لوگوں کو بھی، وہ تھی ہماری غربت۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ چاہے مجھے اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا پڑا، میں یہ غربت والی زندگی کبھی نہیں جیوں گی۔ مجھے غلط صحیح کا فرق اگر بولنا بھی پڑ گیا تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ غریبی والی زندگی میں نہیں جی پاؤں گی۔ خیر، جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اب شادی کرنے کے لیے بھی میرے لیے کون سا کوئی محل میں لڑکا آنا تھا، انہوں نے بھی ایک جھونپڑی والا لڑکا ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہ بھی بیچارہ مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن مزدور بندہ کتنی پیسے کما لے گا؟ یہاں پر تو حالات ہمارے گھر سے بھی بہت زیادہ برے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ لیکن مجھے جس چیز کی کمی تھی وہ تھی پیسہ۔ پیار وہ مجھ سے بہت زیادہ کرتا تھا، مضبوط بھی بہت تھا۔ اس کام میں تو وہ مجھے خوب تسکین دیا کرتا تھا، لیکن میرا دماغ ایک ہی چیز پر اٹکا ہوا تھا اور وہ تھا پیسہ۔ لیکن وہ بیچارہ مجھے وہ ساری چیزیں دے نہیں پایا۔ ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کا چودھری بہت ہی زیادہ شریف انسان تھا۔ وہ غریبوں کی بھی بہت مدد کیا کرتا تھا اور ان کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ جب کبھی کام کی ضرورت ہوتی تھی تو میرے شوہر بھی وہیں پر جا کر کام بھی کر لیا کرتے تھے، تو وہ اچھے خاصے پیسے بھی دیتا تھا۔ گاؤں کے چودھری کا لڑکا جس کا نام شاہ زین تھا، شہزان شہر سے پڑا ہوا تھا، وہ تھوڑا آوارہ قسم کا تھا۔ ہر وقت اسے یہی ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے جرمٹ میں ہی رہے، اور شہر میں بھی ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ وہ وقت گزارتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ شاہ زین ایک بار پھرتے پھراتے ہمارے گھر تک آ گیا تھا۔ میرا شوہر جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھ سے بھی شاہ زین کو ملوایا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح ان سے پیسے نکلوانے ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں شاہ زین کو اپنے چنگل میں پھنسا لوں گی اور پھر اس کے ساتھ شادی بھی کر لوں گی تاکہ میرے خواب پورے ہو سکیں۔ جب شاہ زین کے لیے چائے بنانی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چائے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ دکان سے دودھ لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ شاہ زین میرے پاس بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے تھے کہ جس سے میرا جسم صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دوپٹہ بھی میں نے نہیں لیا ہوا تھا۔
جس سے میرے ابھرے ہوئے سینے کو وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور من ہی من میں کچھ سوچ بھی رہا تھا، جو کہ مجھ کے اس کی آنکھوں سے صاف صاف دکھائی بھی دے رہا تھا۔ سوچ تو میں بھی وہی چیز رہی تھی، لیکن میرا مقصد اور تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے شاہ زین سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں۔ میں نے بولا جی بتائیں کیا چاہیے؟ تو وہ میری طرف اشارے کرنے لگا۔ وہ اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس کے جسم کی خوشبو میرے اوپر ایسے حاوی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اس کی باہوں میں ڈلتی ہوئی چلی گئی، اور اس نے مجھے دبوچا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ابھی فری ہی ہوا تھا کہ اتنے میں میرے شوہر نے جھونپڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جب اس نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو وہ بیچارہ وہیں پر گر گیا اور رونے لگا۔ شاہ زین کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اور جو چیز میں نے کی تھی مجھے اس کی معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ لالچ میں آ کر کسی وفادار انسان کو دھوکہ دینا بہت غلط بات ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ میں اپنی سزا تو یہاں پر بھگت رہی ہوں، لیکن نہ جانے جو گناہ میں نے کیا تھا اس کے بدلے مجھے کہاں تک یہ عذاب جھیلنا ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔